أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ رحمان آیت نمبر 37۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ تو ہو جائے گا وردتاً سرخ، قدہان سرخ چمڑے کی مانند۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ قیامت کے وقت کی بات آ رہی ہے، اور اس میں جو آسمان ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے فکانت۔ کانا ہوتا ہے مذکر کے لیے اور کانت ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ عربی زبان میں کیا ہے کہ آسمان، زمین، اسی طرح ہواؤں کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنی زبان میں چونکہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ہو جائے گا، ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا آسمان کو کہ آسمان ہو جائے گا سرخ، جیسے تیل کی تلچھٹ یا سرخ چمڑے کی طرح۔ اب پیچھے جو آیت آئی تھی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اب اس کے بارے میں ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اس زمین مطلب اس زندگی میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور ایک یہ کہ قیامت کے دن کے بارے میں وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر پچھلی آیت کو کہ جو تھی کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھوئیں برسائے جائیں گے، اس آیت کو اگر ہم آخرت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پھر آگے جب وہ اس کے ساتھ جڑتی ہے تو کیا ہے کہ دنیا میں تو تم اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا نا، معاشر الجن والانس، کہ دنیا میں تو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھاگتے تھے، دنیا میں تو تم ایسے بھاگتے تھے کہ جس میں قرآن پاک میں بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا سورہ مدثر میں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرہ سے، ذکر سے، نصیحت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کے ڈر سے گدھا بدک کے بھاگتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم بھاگتے تھے نا، آج عذاب کا وقت آ گیا، اب حساب کا وقت آ گیا۔ دنیا میں تو تمہیں مہلت دی ہوئی تھی، کیونکہ رحمان کی صفت یہ ہے کہ انسان کو اور جنوں کو اس نے مہلت دی ہوئی تھی ایک ٹائم کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب
حساب کا وقت آ گیا ہے، ہر نعمت کا، جو بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے نا کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت سے تم منہ موڑو گے، کس کس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرو گے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آ جاؤ اور ہر اس نعمت کا جو میں نے تمہیں دنیا میں دی ہوئی تھی اس کا حساب دو کہ اس کو تم نے کیسے لیا، اس نعمت کی شکر گزاری کی یا اس نعمت کی ناشکری کی، اس نعمت کو تم نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا یا تم نے شیطان کے پیچھے لگ کے اس نعمت کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بھاگو، بھاگتے تھے نا دنیا میں تو اب بھی بھاگو اور نکل جاؤ اقطار سماواتی والارض سے، لیکن انسان کی کیپیسٹی تو کتنی ہے کہ وہ دنیا میں ہی اس کی رینج ہے نا۔ عام اس زندگی میں تو چلیں پھر بھی راکٹ بنا لیے، کوئی شٹلز بنا لیں، لیکن اس میں ہر بندہ تو بیٹھ کے نہیں جا سکتا، ایسٹروناٹس ہوں گے اور وہ بھی بہت ٹریننگ کے ساتھ اور بہت زیادہ خرچے کے ساتھ، کچھ لمیٹڈ لوگ جو ہے وہ اس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں، لیکن باقی عام انسانوں کا کیا ہے، وہ تو زمین میں ہی ہے، وہی وہیں پہ بھاگ سکتے ہیں، اس سے باہر تو نکل ہی نہیں سکتے، لیکن جنوں کی دسترس کہاں تک ہے وہ تو آسمانوں کی طرف اڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھاگو، اب بھاگنے کی کوشش میں جب جنات جو ہیں وہ آسمان کی طرف جب بھاگیں گے، اڑیں گے، تو کیا ہوگا، وہاں اوپر سے ان کے اوپر جس طرح ایک ہوتا ہے نا بمبارمنٹ ہو رہی ہوگی، ایک بہت شدید بمباری کی جا رہی ہوگی، کن چیزوں کی، شعلوں کی اور دھوئیں کی، تو کیا کرو گے، پھر بچ کے واپس زمین پر ہی آؤ گے نا، تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں اسی لیے بار بار یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے، اس وقت کے عذاب سے بچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت یہ سارا منظر بدل جائے گا۔ آج جو آسمان تمہیں اتنا پرسکون، اتنا پیارا نظر آتا ہے، دن میں آپ دیکھیں جس وقت ایسے صاف ستھرا آسمان نیلا نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایک ویسے ہی بندے میں انرجی کا جو لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب رات کو وہی چاند اور ستاروں سے بھر جاتا ہے تو ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور سے آج کل جس طرح گرمیوں میں اگر رات کو باہر دیکھیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جیسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا، یہ آسمان شک ہو جائے گا، اور وہ کیسا ہو جائے گا، کدہان، سرخ چمڑے کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کا مطلب ہوتا ہے مانند جیسا، اور دھیان کس چیز کے، دو چیزیں آ گئی اس میں، سرخ چمڑے کی طرح اور تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ یہ جو قیامت کے بارے میں آیات ہیں یہ اور بھی جگہ پہ ہمیں ملتی ہیں جس میں آسمان کی کیفیت بتائی گئی ہے، جس طرح سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْنَ الْمَفَرُ، کہ جس وقت نگاہیں چندھیا جائیں گی، ظاہر ہے جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا تو اتنی تیز روشنی میں آنکھیں پوری طرح کھل تو نہیں پائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند سب جمع کر دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ یہ اپنے اپنے اس میں مدار کے اندر تیر رہے ہیں، سبحہ کر رہے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا، ساری گریویٹیشنل پولز، ہر چیز ختم کر دی جائے گی اور سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا۔ اس دن انسان کیا کہے گا، یقول الانسان این المفر، اس انسان کہے گا میں کہاں بھاگ کے جاؤں، میں کہاں چھپوں، کہاں پناہ ملے مجھے۔ اسی طرح سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے۔ پھر سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ پھر سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان شک ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوگا، یعنی اجازت چاہے گا اپنے رب سے اس کام کے لیے، کس کام کے لیے، پھٹنے کے لیے، وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے، کیا حق ہے، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آج مہلت ملی ہوئی ہے تو اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو تاکہ اس دن کی وحشتوں سے تم امن میں آ سکو۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے؟ اے جن و انس، اپنے رب کی کس کس طاقت کے آگے تم اپنے تکبر کو لا کے کھڑا کر سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، جب تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اکڑتے کس بات پہ ہو؟ دیکھیں انسان کس چیز پہ کبھی کسی کو تکبر ہوتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ لا کے انسان اپنے آپ کو کھڑا کر دے تو انسان کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہے ہی نہیں کوئی تمہاری حیثیت، کوئی وقت ہی نہیں ہے، تو پھر تم اپنی رب کی قدرتوں کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے؟ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا نہیں، یسألو، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن، کسی انسان سے، ولا، وا اور لا نہیں، جان، کوئی جن۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو لوگ سطحی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جنہوں نے صرف قرآن پاک میں اعتراض ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو کانٹرڈکشن ہے، وہاں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سوال پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، یہاں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، ابھی تو یہ وقت ہے کہ جس وقت قیامت کے دن آسمان شق ہو گیا اور سارے جن و انس جو ہیں وہ شروع دنیا جب ہوئی تھی اس وقت سے لے کے قیامت تک کے آنے والے تمام جن و انس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ابھی تو ان کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز نہیں کیا گیا، ابھی تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کیا ہوگا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، ابھی نہیں پوچھا جا رہا، ابھی تو تم سارے اکٹھے ہوئے ہو۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے ضم جو ہے یہ ذنب سے ہے۔ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دم کو کہتے ہیں۔ اچھا، عربوں کے یہاں جو دم ہے وہ ذلت کا سمبل سمجھی جاتی تھی۔ جانور کی دم، کسی کے بارے میں اگر کوئی اس کو کہہ دیتا تھا کسی بندے کو تو وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے ناک، وہ عزت کا سمبل تھی۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں نا، ناک کٹ جاتی ہے، ناک اونچی کرنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی ناک نیچی کرانی ہوتی ہے یا کٹوانی ہوتی ہے تو اس کے لیے سازشیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے یہاں بھی یہ تھا، اور ان کے یہاں ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتا تھا اور بہت عزت والا سمجھتا تھا، خود سے ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ انف الناقہ۔ انف کہتے ہیں ناک کو، تو اونٹ کی ناک، ناکہ ہوتی ہے اونٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو انف الناق یہ کہتے تھے کہ جس طرح اونٹ کی ناک، آپ دیکھیں جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ناک کتنی اونچی ہوتی ہے، عام انسان اس کو ہاتھ بھی ذرا نہیں آرام سے لگا سکتا۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ جس طرح اونٹ کی ناک بلند ہے اس طرح ہم بھی باقی جو قبائل ہیں ان سے اتنے ہی اونچے اور بلند ہیں، اتنے ہی ہم عزت دار ہیں۔ تو جو ان کے مخالفین ہوتے تھے وہ جب ان کی حجب کرنی ہوتی تھی، ان کا مذاق اڑانا ہوتا تھا، تو ان کو کہتے تھے ذنب الناقہ، کہ تم تو اونٹ کی دم ہو۔ اب ذنب وہ گناہ ہوتا ہے جس کا جو انسان کو ذلت کا احساس دلائے، کہ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ انتہائی ذلت محسوس کرتا ہے، انتہائی ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اب بھی انکار کرو گے؟ دنیا میں تو تم اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے تھے نا، اپنے اوپر بہت تمہیں فخر تھا، بڑا ناز تھا، اور تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اور نصیحت کو اور نبیوں کی باتوں کو ایسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے، لیکن یہ اتنے بڑے گناہ تھے، ذنب تھے، کہ جس کی وجہ سے آج تم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، اور اپنے رب کی کس کس قدرت سے تم بھاگو گے۔ یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، کس چیز سے؟ بسیماہم، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذوا، تو وہ پکڑ لیے جائیں گے، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور اپنے قدموں سے، اپنے پیروں سے۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابھی قیامت شروع ہوئی ہے اور سارے جن و انس جو ہیں وہ زندہ کر کے کھڑے کر دیے گئے ہیں، ابھی سوال جواب شروع نہیں ہوا، کیونکہ ابھی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ فاسق کہاں، کیونکہ ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کے حساب سے
ان کی گروپنگ کی جائے گی. لیکن ابھی تو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہر چہرہ کیونکہ اعمال میں پکڑا دیے جائیں گے، اور ویسے بھی انسان کو اپنے اعمال کا ہمیں سب کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اب اس دن جن لوگوں کے چہرے رونق والے بھی ہوں گے، روشن بھی ہوں گے، وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جن کو پتہ ہوگا جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں ان کی کمر کے پیچھے سے پکڑائے جائیں گے. ابھی انہوں نے کھول کے پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوش خوش دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری کوششیں قبول کر لیں. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل بے رونق ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے. ایک گمان کے دو مطلب ہوتے ہیں، کیونکہ عربی جو ہے یہ لغت الاضداد ہے. لغت الاضداد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی مطلب ورڈ میں اس کا میننگ بھی ہوتا ہے اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو ظن ہے، گمان، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، گمان بھی آتا ہے ظن میں، اور ظن میں یقین بھی آتا ہے کہ اس دن ان کو یقین ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی. کیا سمجھ آ جائے گی؟ ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ اب آگے کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. اب مہلت نہیں ملنی، اب تو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز کچھ چہرے ذلیل ہونے والے ہیں، عاملۃ ناصبہ، تھک جانے والے ہیں، تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں، تسقی من عین آنیہ، اور کھولتا ہوا پانی پلائے جانے والے ہیں. اور اسی دن سورہ قیامہ میں، سورہ غاشیہ میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں کے اوپر خوش ہوں گے کہ ان کی کوششیں دنیا میں جو کی تھی وہ قبول ہو گئیں. فی جنت عالیہ، اور ان لوگوں کو بلند جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. بس ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس روز کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے اور شادمان ہوں گے. اور اسی دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا. ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یعنی کافر اور فاجر. کون کافر اور فاجر کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں جن کی ساری کوششیں، ساری تگ و دو کس چیز کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو نیچا دکھانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حدیں پار کرنے میں جن کی کوششیں تھیں، جن کی ساری زندگی صرف اس کام میں گزری، ان کو کہا گیا کافر اور فاجر لوگ. اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ غبار آلود ہوں گے. اب دیکھیں کب چہرہ غبار آلود ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی بہت لمبا سفر کر کے آئے، اور یہ نہیں کہ کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کر رہے ہو یا جہازوں میں لمبا سفر کر کے آئے، بلکہ جس طرح عام بسوں میں یا جس طرح اونٹ کے اوپر جس طرح وہ لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، تو جب بہت لمبا سفر کوئی کر کے آئے تو اس کا چہرہ غبار آلود ہوتا ہے. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. سیاہی کس وقت چھاتی ہے؟ چہرے کب سیاہ پڑتے ہیں؟ جب بہت زیادہ خوف ہو، خوف کے مارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، کہ جب اپنے آگے عذاب دیکھ رہے ہوں گے اور حساب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور حساب دینے کا سوچ رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. اب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ اس وقت کوئی پروٹوکول دے کے لائن اپ نہیں ان کو کیا جائے گا. ان کو جو گروپنگ کر رہے ہوں گے وہ کوئی عزت کے ساتھ نہیں ان کو ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ ذنب کی وجہ سے پکڑے جائیں گے نا، ان ذنب بھی.
اور ذنوب کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جو انتہائی ذلت میں انسان کو مبتلا کر دیں، تو ان کے ساتھ پھر برتاؤ بھی ویسا ہی کیا جائے گا جیسے ان کے اعمال نامے تھے۔ اب کیا کہا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي، نواسی جو ہے یہ ناسیہ کی جمع ہے، اور ناسیہ کون سا حصہ ہوتا ہے ماتھے کا؟ یہ جو بالکل ہمارا فور ہیڈ ہے، جو سامنے والا حصہ ہے، یہاں پہ جو برین کا وہ والا حصہ ہے جو سارے ہمارے ارادے، ساری ہماری جو پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس حصے سے کی جاتی ہیں۔ تو کیا کہا؟ بالنواسی، کہ ماتھے کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا ان کو، والاقدام، اور ان کو پیروں سے بھی پکڑ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں جب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں جب ہم کوئی بچوں کی کوئی کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں بہت پرانے ٹائم دکھائے ہوئے ہوتے ہیں یا ریموٹ ایریاز دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ایک ایسے بڑا سارا جیسے کوئی پول لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو اسکن سمیت ایسے ٹائی کر دیا جاتا ہے، پاؤں سے بھی، اور پھر اس کا سر بھی اس پول کے ساتھ ایسے باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو کیری کیا جاتا ہے اور لے جا کے پھر ایک پہلے سے ایک بہت بڑا پٹ ہوتا ہے، فائر پٹ ہوتا ہے جس کے اندر خوب کوئلے دہکائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو پورے کا پورا اس کو آلریڈی جو وہاں پہ سپورٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر لے جا کے اس پول کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو گھماتے رہتے ہیں اور اس کو ایسے روسٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم انسان نہیں بنتے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت مہیا کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اشرف المخلوقات ہمیں بنا دیا۔ اور ہمارے سے آپ دیکھیں اگر ہر چیز چیونٹی سے لے کے ایک ایٹم سے لے کے پہاڑوں تک، بادلوں تک، سورج، چاند، ستاروں تک، ہر چیز اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہر چیز کو ایک ڈیزائن کر دیا گیا اور اس کو سارا بتا دیا گیا، اس کے اندر پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، اور وہ اگر اسی پروگرامنگ کے اوپر چل رہی ہے تو کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کے سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا کہ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں اور صرف میری عبادت کریں، یعنی میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری بات مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جب تمہیں ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دیں، تمہیں قرآن میں بار بار سمجھایا گیا، علم القرآن کیا گیا، اور علم القرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی 23 سال میں آ کر پڑھایا گیا تھا، تو ہماری زندگی بھی اسی میں گزرنی چاہیے کہ ہم آرام آرام سے گریجولی اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابھی جانوروں کی طرح منہ موڑ کے جا رہے ہو، تم نہیں اس چیز کے اوپر عمل کرتے، تو پھر تمہارے ساتھ برتاؤ بھی جانوروں کی طرح ہی کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح تمہیں ایک پول کے اوپر لٹکا دیا جائے اور نواسی اور اقدام پکڑ کے باندھ دیے جائیں اور تمہیں جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ نواسی جو ہے یہ ناسیہ کی جمع ہے، اور ناسیہ ماتھے کا وہ حصہ ہے جس کے پیچھے دماغ کے وہ ساری جو مین فنکشنز ہو رہے ہیں، ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اور سارا کچھ وہاں پہ بن رہا ہے، اس حصے کو پکڑ لیا جائے گا کہ یہ وہی حصہ ہے نا جہاں سے اللہ کے دین کے خلاف اور نبی کے خلاف سازشیں تم کرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں سے وہ خیالات نکلتے تھے کہ جس میں تم پلاننگز کر رہے ہوتے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذا دی جائے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، کس طرح ان کو ذلیل کیا جائے، اسی ماتھے سے پکڑ کے تمہیں اب باندھ لیا جائے گا۔ اور پھر اقدام، قدم کی جمع ہے، اقدام سے کیوں پکڑ لیا جائے گا کہ یہی وہ قدم ہے نا کہ جب ناسیہ سے کوئی فیصلہ تم کر لیتے تھے تو انہی پیروں سے چل کے تم ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تم کانٹے بچھانے کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح طائف میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل رہے تھے، طائف کے اندر بھی بہت برا سلوک کیا، طائف سے جب باہر نکل رہے تھے تو میلوں دور تک انہوں نے اپنے شہر کے جو لڑکے اور بچے اور خود یہ سارے یہ دونوں طرف کھڑے ہو گئے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر اور اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے اور ان کے اوپر پھینکتے تھے اور ان کو ذلیل اپنی طرف سے کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہی قدموں سے کہ جتنے قدم تم چل کے جس کام کے لیے جاتے ہو وہ لکھے گئے ہیں تمہارے، تو انہی اقدام سے تمہیں اب پکڑ کے قابو میں کر لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
تو تم اپنے رب کی کس کس طاقت، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دنیا میں تو تم کہتے ہو نا کچھ نہیں ہونے والا، بچ جاتا ہے انسان اپنے ذہن میں، ہم خود ہی سے تعویلیں گھڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں، اور اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں تو حق بجانب ہوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے میں، اور اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سے کس وقت ہم مظلوم کی حد سے نکل کے ظالم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کس کس چیز سے تم بچو گے، اپنے رب کی کس کس قدرت کا تم انکار کرو گے، تم کیسے بچو گے اپنے گناہوں سے۔ حاضی، پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ حاضی، یہ ہے کیا؟ جہنم۔ اور کون سی جہنم ہے؟ اللاتی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم مجرم لوگ جھٹلاتے تھے کہ تم کہتے تھے کوئی جہنم نہیں۔ آپ دیکھیں جب جہنم کی آیات آتی تھیں اور جیسے زقوم کی جب بات آئی تو ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ نے بہت مذاق اڑایا تھا اپنی مجلس میں اس آیت کا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک کھجور منگوائی اور اس کو کھجور کو ایسے کاٹا اور اس کے بیچ میں ملائی جیسے رکھ کے، اور اس نے کہا یہ ہے زقوم، چلیے آئیے آپ بھی کھائیے، اور اس پہ بہت کہہ یہ لوگ لگاتے تھے، پھر فرشتوں کے مذاق بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے نا، جس کو تم نان سیریس لیتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ تو لٹرلی مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہمیں ہر آیت میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو نہیں اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑا رہے، ہم بھی تو وہی کام نہیں کرتے چلے جا رہے جو وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ کیٹیگری ہمارے لیولز فرق ہوتے ہیں، شکلیں فرق ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان کو چیلنج تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم بھی جہنم کو ہلکا تو نہیں لے رہے؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ یہ جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم، اور کہیں گے ان کے لیے، خزنتہا، اس کے چوکیدار یعنی وہ فرشتے جو اس کے رکھوالی کر رہے ہوں گے، وہ ان سے کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کا جو آج تم برداشت کرنے لگے ہو اس کے بارے میں تمہیں خبردار کرتے۔ قالوا بلا، وہ اس دن مان جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہوا تھا۔ ولکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین، لیکن بات کیا ہوئی کہ جو ان کافروں نے اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور ان کو اس وقت کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ اس کے لیے چلانا سن رہے ہوں گے۔ اس کا شہیق کہتے ہیں گدھے کی وہ پہلی آواز جو شروع میں وہ نکالتا ہے نا، ایک مکروہ آواز، اس کو کہا جاتا ہے کہ جہنم کے اندر اتنی آگ اور اتنا عذاب ہوگا کہ اس کی آواز میلوں دور تک سنائی دے رہی ہوگی، کہ ابھی ڈالنے کے لیے لے جایا ہی جا رہا ہے تو وہ دور سے ہی اس کی آواز سن رہے ہوں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، حل من مزید، اور ہے، اور کوئی ہے، اور کوئی کافر و فاجر ہے تو اس کو بھی ڈال دو میرے اندر۔ تکاذ تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غضب سے پھٹ جائے، یعنی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہے اس کے اندر آگ کی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کبھی بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارا رویہ کیا تھا؟ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر،
وقالوا كنا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے، کاش ہم نے سن لیا ہوتا، کاش ہم نے تھوڑی سی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم از دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اس دن اپنے ذنب کا، اپنے ذنوب کا، گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن ہوگا کیا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے۔ تو انہی مجرموں کے بارے میں یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم مجرم لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اب کیا ہوگا، یطوفون، وہ گردش کریں گے۔ اب دیکھیں طواف کرتے ہیں نا، طواف کا کیا مطلب ہوتا ہے، جہاں سے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہیں پہ گھوم کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ ہوگا کہ یہ بھی طواف کرائے جائیں گے، گھومیں گے، لیکن کس چیز کے ارد گرد گھومیں گے یا کن چیزوں کے درمیان گھومیں گے، بینہا، جہنم کے درمیان، و بینا، اور درمیان، حمیم آن، شدید کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ان کو طواف کرایا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں بھڑکتا ہوا، حمیم دوست کے لیے بھی آتا ہے نا، ایسا دوست جو اپنے دوست کی دوستی میں بھڑکتا رہے ہر وقت۔ اور میرے ذہن میں ہمیشہ حضرت عمر فاروق آتے ہیں کہ آپ دیکھیں جہاں کہیں کوئی بات ہوتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کا کیا ہوتا تھا کہ وہ بہت بردباری سے، بڑے آرام سے اس چیز کو ہینڈل کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کیا تھے، وہ دوستی میں ایسے ایک دم بھڑک جاتے تھے، ایک دم تلوار ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی کہ کس نے یہ جرأت کی میرے نبی کے بارے میں بات کرنے کی، میں اس کی جان لے لوں، میں اس کا سر اڑا دوں، ٹھیک ہے۔ تو حمیم ایسا دوست جو دوستی میں اس کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہو، اور یہاں پر حمیم کیا ہے، کھولتا ہوا پانی۔ آنن، جو شدید گرم ہوگا۔ اب آنن کیا ہوتا ہے کہ پانی جب ایکسٹریملی ہاٹ ہوئے، یعنی جس کے بعد پھر وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، میکسیمم جو اس نے ٹیمپریچر گین کرنا ہوتا ہے، جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو آن کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے جس کی شدت بے انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قریب بھی نہ لے کے جائے، جہنم کے دروازے کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ لے کے جائے، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اجرنا من النار کر دیں۔ لیکن یہ وہ آگ ہوگی کہ جو چاٹ جائے گی چہروں کو، جو اندر تک انسانوں کو جلا کے بھسم کر دے گی۔ اب جب وہاں سے آگ سے جلیں گے، جھلسیں گے، تو وہاں سے پانی چاہیں گے کہ کچھ پانی ہی مل جائے۔ اب دیکھیں جب بہت گرمی ہوتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے نا، لیکن کیا ہوگا جب وہ نظر آئے گا کہ وہاں پانی ہے، چلو وہاں پانی کی طرف جائیں۔ جب پانی کی طرف جائیں گے تو وہ شدید ایکسٹریملی ہاٹ پانی کہ جو حمیم آن، کہ اس سے زیادہ گرم پانی ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنے گرم پانی سے تواضع کی جائے گی ان کی کہ یہ لو پی لو۔ اب اس سے بھاگیں گے کہ یہاں سے بچ کے اس ابلتے، آپ دیکھیں جہاں پانی بہت زیادہ کھول رہا ہو تو وہاں سٹیم اور گرمی وہاں پہ بھی کتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے بھاگیں گے تو واپس آ کے پھر کہاں اینڈ ہوگا، پھر اسی جہنم میں۔ یعنی آگ سے بھاگیں گے، پانی کی طرف جائیں گے، اور کھولتے ہوئے پانی سے بچ کے بھاگنا چاہیں گے تو آگے آگ ان کو ویلکم کر رہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا میں تمہیں ہر نعمت میں نے دی، ہر وقت تمہیں میں نے، ہر ایرا میں تمہارے پاس میں نے نبی اور پیغمبر اور رسول اپنے بھیجے، ہر وقت میں ایسے لوگ موجود رہے جو تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے، جو تمہیں شیطان سے بچنے کی ترغیب دیتے رہے۔ قرآن نے بھی کھول کھول کے تمہیں ہر طرح کی مثالوں سے تمہیں سمجھایا، لیکن تم نے نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم انسان کو بنایا تو اس کے اندر ایک الارم فٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں ضمیر، نفس لوامہ ہمارے ساتھ رکھ دیا کہ جو ہر بری چیز، ہر کام کرتے ہوئے ہمیں ٹوکتا ہے، ہوتا نہیں جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ایک اندر سے ایک چیز ہمیں روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، دنیا میں اس ضمیر کو بھی سلا دیا، اس کو ذبح کر کے ایک طرف ڈال دیا کہ تم تو چپ کرو نا، ہر وقت مجھے بج کے تنگ کر رہے ہو، اس کا بھی بٹن آف کر دیا۔ تو اب جب مہلت ختم ہو گئی، جب سارے
فیصلے کر دیے گئے، جب سب کچھ فیصلے چکا دیے گئے تو اب بھگتو اس چیز کو. اور جہنم میں جو ایک دفعہ داخل کر دیا گیا، پھر وہاں سے اس وقت تک وہ نہیں نکل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک وہ اپنے گناہوں، کیونکہ کئی لوگ ہوں گے نا جو جہنم میں سے واپس نکال لیے جائیں گے، لیکن اپنے اپنے حصے کی سزا بھگتنے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکیں گے، اس سے پہلے نہیں نکل سکیں گے. اور جو پکے کافر اور فاجر ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہاں پہ پھر یہ موت کو پکاریں گے کہ موت ہی آ جائے اور ہمارا کام ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو، کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب تو موت ختم ہوگی، موت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اب تو ہمیشگی کا ٹائم شروع ہو گیا. جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی فنا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہمیشگی ہے، کبھی وہ وہاں سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ ان کی کسی نعمت میں کمی کی جائے گی. اور جہنمیوں کے لیے بھی کیا ہے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی ٹھکانہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا الہ العالمین.